نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یغفرو بخشے گا، ان یشرکا کہ شرک کیا جائے یا شریک ٹھہرایا جائے، بھی ساتھ اس کے، و یغفرو اور وہ بخشے گا، معاف کر دے گا، ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء اور وہ جس کے واسطے چاہے، ومن یشرک اور جو شرک کرے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، فقط پس تحقیق، افطرا تخلیق گڑھ لیا اس نے، یا روٹ ہے اس کا، اثمن گناہ، عظیمہ بہت بڑا۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفرو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ یغفرو کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ غفرہ سے۔ غفرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ستارہ، ڈھانپنا، معاف کرنا، غلطی کو چھپا دینا۔ اللہ نہیں بخشے گا، این یشرک بہ یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور شرک میں کیا کیا آتا ہے؟ اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک، اس کی ربوبیت میں شرک اور اس کی الوہیت میں شرک۔ ذات میں شرک کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرنا شرک ہوتا ہے، اس کی ذات میں ہو یا اس کی صفات میں ہو یا اس کی عبادات میں ہو یا اس کی ربوبیت میں ہو، کہ اللہ کے سوا مجھے اور بھی کوئی رزق دیتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک ہیں۔ مثلاً اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ کرنا، کسی سے دعا مانگنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا شرک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی پیغمبر کو یا کسی اور کو شریک کر دینا کہ وہ کر سکتا ہے، وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اس کے سوا بخشے گا۔ ما دون کا کیا مطلب ہے؟ کہ علاوہ، لیکن عربی میں اس کا ایک اور ترجمہ کیا جاتا ہے، اس سے کم۔ اگر ہم کہیں کہ اس کے سوا تو پھر کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ ما دون کے دو معنی ہیں، ما سوائے اور کم۔ اگر ہم اس کا معنی یہ کریں کہ اس کے علاوہ، تو محاورتاً لفظی ترجمہ بنتا ہے اس کے علاوہ۔ شرک کے علاوہ اور کیا کیا اس میں آتا ہے؟ نفاق، کفر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر بھی معاف کر دے گا، یہ نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے کفر نفاق سے کم درجے کی چیز ہے، ان کو معاف کر دے گا، لیکن وعدہ نہیں ہے۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا۔ ہمیشہ یہ بات رکھیں، یاد نہ بھولیے یہ بات، جہاں اس کی معیشت کی بات ہوتی ہے وہ حکمت کا لفظ نہ بھولیے۔ معیشت، حکمت، یعنی معیشت پلس حکمت، اس کی معیشت کے ساتھ حکمت ہے۔ اس کی معیشت کس پر مبنی ہے؟ حکمت پہ، یعنی وہ نہیں چاہتا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ اس کی یہ چیز کیوں نہیں دینی چاہیے، تو معیشت حکمت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے وہ چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف کر دے، چاہے شفاعت سے کر دے، چاہے وہ نیکی سے کر دے، چاہے توبہ سے کر دے، چاہے سزا کے ساتھ کر دے، چاہے وہ سزا کے بغیر ہی انسان کو معاف کر دے، چاہے انسان کی نیکیوں سے اس کی برائیوں کو دھو دے۔ شرک کی جب تک توبہ نہ کی جائے معاف نہیں ہو سکتا، یعنی زندگی کے اندر اگر شرک کے گناہ کی توبہ انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ورنہ اس کی معافی نہیں، اگر وہ شرک کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے۔ باقی گناہ جو ہے وہ معاف ہو سکتے ہیں، کیسے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ، یعنی گناہوں کو نیکیاں خود بخود دھوتی رہتی ہیں۔ بعض گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں
اور بعض کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور یہ کس کے ساتھ کیا ہوگا؟ مثلاً اگر میں کوئی غلطی میں نے کی تو مجھے مطمئن نہیں ہو کر بیٹھنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم غلطی کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کرے گا۔ کیا کرنا چاہیے؟ گناہ ہو جائے تو استغفار کرنا چاہیے، نیکی کے کام بھولنے نہیں چاہیے۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّہ، پھر شرک کی بات آ گئی، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑ لیا۔ افطرا گھڑ لیا، اثمن عظیما یعنی اس نے بہت بڑے جھوٹ کا ارتکاب کیا، اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کا کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو سورۃ مائدہ میں بھی آتا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ استغفر اللہ۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ خوف اور امید کے بیچ کا نام ہے۔ بخشش کی گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں ہے نا، مایوس نہ ہو۔ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور ایسی امید رکھنا، انسان امید رکھ کے کچھ نیکی کرے ہی نہ، بے فکر ہو جائے کہ لو جی بخشنا ہوگا تو اللہ بخش دے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے نیکی کرنے کی۔ نہیں، کوشش بھی کرنی ہے اور نیکیاں بھی کرنی ہے اور ساتھ امید بھی رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قابل قبول فرمائے۔ شرک کی دو بڑی اقسام ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ اب شرک اصغر کیا ہے؟ دکھاوا، ریاکاری۔ ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس میں شریک کرتے ہیں۔ کیسے؟ نیکی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور جب اوروں کو خوش کرنے دوڑ پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے لیے ہر قسم کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بھی نیکی کرے، ہماری نیکی کرنے کا مقصد صرف تجھ کو راضی کرنے کا ہے۔ اللہ تجھے راضی کرنے کے کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ تو اسے قبول فرما۔ اللہ ریا الناس، دکھاوے سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو جو نیکی اللہ کے لیے کی ہوگی وہی نیکی قابل قبول ہے، اور جو اوروں کے لیے کی ہوگی، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، تو فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی والے کاموں سے محفوظ فرمائے اور نیکی کی ہدایت دے اور نیک کام کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔